الہ العالمین قرآن مقدس کو اور اسلام کو ناپاک زبان سے بولنے والے، اس کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کو الہ العالمین تو ان کا چہرہ جانوروں کا چہرہ بنا دے، تو ان کا چہرہ جانوروں کا چہرہ بنا دے، تو ان کو زمین بخش کر دے، تو ان کو برباد کر دے، تو ان کو ہلاک کر دے، کیونکہ انہوں نے تیرے مقدس کلام کا گستاخی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس امت میں دلوں کو پہنچایا ہے جس کو تو نے تم خیر امت کا رقم دیا تھا الہ العالمین، تو ان کو دنیا کی نسلوں کے سامنے ایک نشان عبرت بنا دے، کیونکہ اس نے تیرے کلام کے ساتھ بہتری کی ہے، اس نے تیرا نازل کردہ قرآن کے ساتھ بہتری کی ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا پالنہار، تنِ تنہا عبادت کے لائق اور اس دنیا کو چلانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہی ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جس کے لیے اس روئے زمین پر بسنے والا ایک ایک جاندار حمد و ثنا کرتا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسانی سلسلہ شروع کرنے کے بعد، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، اور بعض نبیوں اور رسولوں کو ایک خاص کتاب، ایک خاص شریعت کے ساتھ مبعوث کیا۔ کبھی تو اللہ رب العالمین قرآن نازل کرتا ہے، تو کبھی انجیل نازل کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کبھی زبور نازل کرتا ہے، تو کبھی قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین پہلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرماتا ہے۔ یہ چار آسمانی کتابیں ہیں جن کے بارے میں ایک ایک مسلمان جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ حقیقی معنوں میں رب کعبہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں یہ ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، ان کو ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا، ان کے ساتھ ناانصافی کی اور ان کے احکامات کو، ان کے فرائض کو بھلا دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس قرآن کو امت محمدیہ کو دیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی۔ اور یہ کتاب ویسی کتاب نہیں، یہ کتاب صرف زبان پہ نام لینے کے لیے نہیں، اس کتاب کے اندر جو فرائض موجود ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے مکمل ضابطہ ہے،
یہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا، اور نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا 14 پارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اس کتاب کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر ان کے ماننے والوں نے تحریف کر ڈالی، ملاوٹ کر دی، جو سمجھ میں آیا اپنی طرف سے اس پہ لکھ دیا، جو سمجھ میں آیا اس کو نکال دیا۔ لیکن قرآن کے ساتھ یہ بےوقوفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کی کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو قرآن مقدس کے ساتھ جڑا کر سکے، جو قرآن مقدس کے ایک نقطے کو بھی زائد یا کم بتا سکے اور وہ اس کو ثابت کر سکے، کیونکہ اللہ نے ایسی ذمہ داری رکھی ہے، اور ذمہ داری بھی کیسے نہیں رکھی ہے، کیونکہ یہ قرآن مقدس یوں ہی نازل نہیں ہو گیا، یہ انسان کے یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جس عضو پر نازل کیا گیا، دل کے اوپر جو نازل کیا گیا، تو اس دل کا رشتہ یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان کا رشتہ دل سے ہے، اور اگر دل کا رشتہ قرآن سے تو انسان کی زندگی ہے، اور اگر کسی انسان کا رشتہ جس طریقے سے انسان کے دل کو اس کے رشتے سے توڑ دیا جائے، اس سے اس کا رابطہ، اس کا کانٹیکٹ ختم کر دیا جائے، تو وہ ایک زندہ مردہ لاش ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان یا کسی انسان کے دل سے قرآن کا لگاؤ نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، تو وہ لاش کچھ نہیں ہے، وہ اس کے اندر حرکت تو ہے لیکن کسی کام کی نہیں ہے، وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ تلاش نہیں کر سکتا، وہ بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا، تو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو قرآن کریم ہے یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ کسی اور نے نازل نہیں کیا، یہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اس کو نازل کرنے والا جو فرشتہ ہے اس کو امین کا لقب مل گیا، نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کیا گیا ہے، اس کو جو آسمان سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ تک آیا ہے وہ امین ہے، فرشتہ امین ہے، وہ امانتدار ہے، جیسے اس کے رب نے اس کو دیا، اس نے رعایت دی، اسی طریقے سے اس کے بندے تک پہنچا دیا، یہ امانتداری ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے نبی، اے جناب محمد رسول اللہ، اس کو ہم نے آپ کے دل کے اوپر نازل کر دیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، آپ سمجھانے والوں میں سے ہو جائیں، آپ لوگوں کو راہ دکھانے والے میں سے ہو جائیں۔ معلوم کیا ہوا، یہ قرآن جو ہے جس دل کے اوپر، جسم کے جس عضو کے اوپر نازل کیا گیا، وہ عضو جسم کا سب سے افضل ترین عضو ہے، سب سے افضل ترین حصہ ہے۔ اس قرآن کو جہاں پر نازل کیا گیا ہے، وہ شہر جس شہر میں نازل کیا گیا وہ شہر تمام افضل، جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے حجاج کرام موجود ہیں، بہت سارے حجاج کرام موجود ہیں، لیکن کیا انہوں نے کبھی غور کیا ہے جو حاجی ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے غور کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں جس طرف حجر اسود رکھا ہوا ہے، جہاں پہ اس کو نصب کیا گیا ہے، طواف اس کے کس طرف سے کیا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ طواف یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت اسود ہے، جب آدمی ادھر سے یوں طواف کرے گا، ادھر سے دائیں طرف ہو گیا بائیں طرف، جب آدمی اس طرف سے طواف کرے گا تو خانہ کعبہ جو ہے اس کی دل کی طرف ہوگا. نکلے گا نا ایسے، بھائی ایسے یہ خانہ کعبہ ہے. اب جہاں سے نکلے گا تو چونکہ یہ انسان ہے، اب انسان کا دل بائیں طرف ہوتا ہے تو دل اس کے طرف ہو گیا. یہ ایسے نہیں جائے گا، یہ ایسے نکلنا ہے. ایسے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل بائیں طرف ہے. اب یہ دل کا جو کنیکشن ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو یہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کیسے جائے گی، اور قرآن مقدس کو دل کے اوپر نازل کیا گیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس انسان کا دل قرآن سے اور اللہ سے لگا ہوا نہیں ہے وہ انسان صرف چلتی ہوئی لاش ہے، اسے سوا اور کچھ نہیں. یہ چیزیں بہت غور کرنے کی ہوتی ہیں. بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان باریک بینیوں کے اوپر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اسی لیے قرآن مقدس کو دل کے اوپر نازل کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کا بوجھ تو باہر بھی ایسا ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اگر اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو ایسا ہو جاتا، بکھر جاتا ہو. اس لیے اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کیا گیا ہے. اچھا، اس دنیا کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی لائن سے پڑھتے پڑھتے اس کو عمر 20 سے 25 سال پہنچ جاتی ہے اور وہ صرف میڈیکل لائن کی تعلیم حاصل کر پاتا ہے. اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ پڑھتے پڑھتے اس کو عمر ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی پروفیسر ہے تو پروفیسر کی تعلیم حاصل کرتے کرتے اس کا علم ختم ہو جاتی ہے اور اس ایک تعلیم کے سوا اس کو کچھ نہیں ملتا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کو جتنا علم اس کے پاس ہوگا وہ ایک محدود دائرے میں ہوگا. ڈاکٹر ہے، میڈیکل سائنس جو ہے اسی دائرے میں رہے گا. اگر کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ دائرے میں رہے گا. لیکن اگر کوئی قرآن کا علم حاصل کرنا چاہے، قرآن کا طالب علم بننا چاہے، قرآن کو سیکھنا چاہے، اس کو سمجھنا چاہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنا چاہے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام علوم موجود ہیں. جو گزر گئے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی. کیسے موجود ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد العلم فلیصبر القرآن. جو آدمی علم حاصل کرنا چاہیے، جو آدمی علم حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن کے اندر تدبر کرے، غور فکر کرے، مطالعہ کرے، اس کو پڑھے. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر پہلے والوں کا بھی علم ہے اور آنے والوں کا بھی علم ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن مقدس کے اندر دنیا کے تمام علوم موجود ہیں. آج یہ ایلوپیتھک کے علاوہ جو ہومیوپیتھک ہے، جو آیوروید ہے، جو اس کے نسخے تیار کیے جاتے ہیں، یہ اسی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے طب نبوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب اپنے صحابہ کرام کو بتایا اسی سے ماخوذ ہے، اسی سے لیے گئے ہیں. یہ قرآن ہی تعلیم دیتا ہے. اور آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی تو اللہ کے رسول کے دل کو نکالا گیا، اس کو صاف کیا گیا. تو یہ بتاتا ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، سب کچھ بننا چاہتے ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چاہتے ہو اور اس دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی جینا چاہتے ہو تو قرآن مقدس کے حاصل کرو. ڈاکٹر نہیں بنو گے،
کا وکیل اس کو کیس جتوا نہیں پاتا، ہار جاتا ہے، تمام پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن یہ ایسا وکیل ہے، جب کل قیامت کے دن بندے کا حساب ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، سوال و جواب کا میدان لگا ہوا ہوگا، اس سے پوچھ کر چل رہی ہوگی اور وہ پھنس جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ دائیں دیکھے گا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بائیں دیکھے گا کوئی اس کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، نفسی کا عالم ہے۔ جن کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا وہ نظریں ملانے کو تیار نہیں، وہ دیکھنے کو تیار نہیں، باپ بھی بھاگ رہا، بیٹا بھی بھاگ رہا، بیوی تو کوسوں دور بھاگ رہی، بیٹی کا آتا پتہ ہی نہیں۔ ایسے عالم میں یہ قرآن جس کا وکیل بنے گا باعزت بری کرائے گا اور جنت کو سراغ کرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ آئے گا شفیعاً لأصحابہ، ایک وکیل بن کے آئے گا، سفارش کرے گا اس کے لیے اپنے صاحب کے لیے۔ اب لفظ صاحب سمجھ لیجیے ذرا، لفظ صاحب کیا ہے؟ لفظ صاحب یہ جو انسان کے ساتھ ساتھ رہے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صاحب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تحزن، اس سے پہلے والے آیت میں کہتا ہے کہ آپ کے صاحب ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی جانب سے آپ کے صاحب ہیں۔ اس طریقے سے ایک اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بیٹا اس کی بیوی، اللہ کے بیٹا اور بیٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی تو صاحبہ ہی نہیں ہے، اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا جو کسی چیز سے سمٹا رہے، اس سے جڑا ہوا رہے، اس سے اس کا لگاؤ رہے، اسی کو صاحب کہتے ہیں۔ تو ہمارا صاحب قرآن کب بنے گا؟ جب اس کی تلاوت کریں گے، جب اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، جب اس کا مطالعہ کریں گے، جب اللہ کے فرامین کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تب وہ ہمارا سفارش بنے گا۔ اور یہ ایسا سفارش ایسا وکیل ہوگا کہ یہ اپنے جس کا یہ وکیل بن کے آئے گا اس کو باعزت بری کرا کر کے ہی نکلے گا وہاں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی بات پیش کر دے گا اس کے بعد میں جج جو فیصلہ کرے، ایسا نہیں۔ اگر کسی نے اس کو صاحب بنایا، اگر کسی نے اس کو اپنا وکیل بنایا تو ایک قیامت کے دن اس کو باعزت بری کرا کر کے جنت میں اس کا داخلہ کروا ہی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت کی دو قسم ہیں، ایک تو اس کو لکھ لیا جائے، اس کو لکھ لیا جائے، اور ایک تو اس کو دل میں بٹھا لیا جائے۔ حفاظت کی دو قسمیں ہیں، اور اس کو اللہ نے جمع کیا ہے تو یوں کہہ لیا جائے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع فی الصدر اور جمع فی الکتاب۔ سینے میں بھی اللہ نے اس کو جمع کیا ہے اور تحریر میں بھی یہ جمع ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب اللہ کے رسول کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ قرآن کو جلدی سے یاد کر لیں، نکل نہ جائے۔ اللہ نے کیا کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو، جلدی جلدی حرکت نہ دو۔ ان علیہ جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کو تفسیر اس کو بیان کرنا، اس کو آخری رہتی دنیا تک قائم کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیسے کہا ان علینا جمعہ وقرآن، جب اللہ کے رسول کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو جو کافر لوگ ہوا کرتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ اللہ نے تحریری شکل میں، کتاب کی شکل میں اس
اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے 7 سال کے بچوں کے اندر بھی قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، ان کے دلوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری کا ایک اللہ نے نمونہ دکھایا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو ہم نے اس کو جمع کتاب کر کے بھی دکھا دیا اور جمع مسلم کر کے بھی دکھا دیا کہ نام کے اندر بھی موجود ہے اور حفاظ کے سینوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس سے کہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ قُرْآنًا، جب سے قرآن نازل ہوا اور جب سے اس کی تفسیر کا آغاز ہوا تب سے لے کر کے آج تک لاکھوں تفسیریں لکھی جا چکی، بہت سارے مفسرین کرام نے اس کی تفسیریں لکھی اور لکھنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے اور اس تفسیر کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جو اللہ نے کہا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ قُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، جو بیان ہے، جو اس کی تشریح ہے، جو اس کی تفسیر ہے، یہ بھی ہماری ذمہ ہے، رہتی دنیا تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس قرآن مقدس کی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی اور اس کی حفاظت آج تک محفوظ ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے لی، آج تک وہ محفوظ ہے، نقطہ بنقطہ جیسے نازل ہوا حرف پر حرف آج بھی ویسے ہی ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس قرآن کو جس امت کے لیے نازل کیا گیا تھا اس قرآن کو خیر امت کو، اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن اس امت نے اپنے اوپر رسوائی اور ذلت تھوپ دی، اس نے قرآن کے احکامات کو بھلا دیا اور جو ہمارے لیے، جو اس امت کے لیے نازل ہوا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے روکو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو، لیکن آج اس امت نے اپنی بدقسمتی سے شیطان کے چنگل میں پھنس کر کے سب سے زیادہ برائی کی طرف بڑھتے ہوئے امت بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کو نصیحتیں کرتے کرتے انسان تھکا جا رہا ہے، پریشان ہوا جا رہا ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم سربلندی چاہتے ہو اور بھلائی چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن یہ امت، اس امت نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے اوپر بھی یہ ناپاک قسم کے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ناپاک قسم کے لوگ قرآن مقدس کے اوپر تان کرتے ہیں۔ کبھی انڈیا میں ہوتا ہے تو کبھی سویڈن میں ہوتا ہے تو کہیں کہیں ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے اوپر یہ ناپاک زبانیں دراز کرنے والے لوگ، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین، ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم تیرے احکامات کو نہ ماننے والے ضرور ہیں، لیکن الہ العالمین ہم کو اہل توحید بنایا ہے،
یہ وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ جب اس کا وقت ہو جائے نماز کے لیے لپو، دوڑو اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ ہمارے معاشرے کا ماحول کیا ہے؟ مؤذن صلاۃ بند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہمارے معاشرے میں بسنے والا ایک ایک نمازی اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ ابھی تو 15 منٹ ہے، ابھی تو 20 منٹ ہے۔ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی 5 منٹ میں لگا سکیں گے اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا ہم نے اس قرآن کی تعلیمات کو اپنایا؟ ارے وہ یہی تھے کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، وہ صرف مسلمان نام ہی کافی تھا ان کا۔ وہ صحابہ کرام تھے، ان کا نام کوئی سنتا تھا، اس کی نسلیں کام کرا کرتی تھی، اور ہم کو قرآن ملا اور ہم خوار ہوئے، بے عزت ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، صرف اس بنا پر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو نہیں اپنایا۔ تو مسلمانوں، قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو ناپاک کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں تم پہ ہو، کیونکہ کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ تم جس دنیا میں سانس لے رہے تھے اس میں اللہ کے کلام کی بے حرمتی کی، کیا تم نے آواز اٹھائی؟ کیا تم نے اپنے قلم کی طاقت دکھائی؟ کیا تم نے اپنی دولت کی طاقت سے اس کو روکا؟ کیا تم نے اپنے ایمان کی طاقت سے اس کو روکا؟ کیا جواب دو گے مسلمان؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑو، اپنے دل کا رابطہ قرآن سے جوڑو۔ اس لیے اگر قرآن سے ہمارا رابطہ اسی طرح سے منقطع رہا، ٹوٹا ہوا رہا، تو یقین جانو کہ ابھی تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس قرآن کو ہم چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد ہمارا حال وہ ہو جو ہم سے پہلے قوموں کا ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بلایا، انہوں نے بھی اللہ کے پیغامات کو بلایا، انہوں نے بھی اپنے نبی اپنے رسول کی باتوں کو تعلیمات کو بالائے طاقت دیا، اسے کچھ ڈال دیا، تو ان کا جو حال ہوا ان کو قرآن نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ مسلمانوں، آج ہی سے یہ عہد کر لو، یہ توبہ کر لو، الہ العالمین جو بھی خطائیں ہوئی ہیں پروردگار مجھے معاف فرما دے، الہ العالمین تجھے دل رحمت کا واسطہ ہے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، الہ العالمین آج ہی سے مولا تو میرے دل کو اپنے کلام سے، اپنے قرآن سے میرے دل کا رشتہ مضبوط کر دے، الہ العالمین تو آج ہی سے قرآن کی تعلیمات کو ہمارے دل کے اندر پیوست کر دے، ان کے اندر بھر دے، ہمارے دل کو قرآن کی تعلیمات سے مزین کر دے، قرآن کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تبھی ہمارا راستہ آسان ہوگا، ورنہ اس قرآن کو چھوڑ کر، اس قرآن کو بالائے طاقت رکھ کر، اس کی تلاوت نہ کر کر، بڑے افسوس کی بات ہے، غیر تلاوت کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، یوٹیوب کے اوپر ملے گا کئی لڑکیاں ہیں اور کئی غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو خانہ کعبہ میں نماز کی ویڈیو وغیرہ بنتی ہے، اس کو سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مردہ دل جو ایک مسلمان کے سینے کے اندر لگا ہوا ہے، یہ پسیجتا نہیں، یہ پسیجتا نہیں ہے، اس کے اندر حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب مسلمانوں کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل پسیج جاتا ہے، ان کا دل ڈر محسوس کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو کیسا مقدار بنایا ہے کہ غیر تو اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں، غیروں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان جس امت کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس کے دل کے اندر حرکت نہ ہو، اس کے کان میں تھو نکالے کریں گے، کیسا ایمان ہے؟ الہ العالمین ہم سب کے ایمان کو مکمل فرما دے، الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو، ہر طرح کے گناہوں کو رب العالمین کو معاف فرما دے، کیونکہ الہ العالمین تو رحیم
اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے، معاف فرما کر الہ العالمین قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دے۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم چل ہو رہا ہے، الہ العالمین ان ظالموں کو عنایت دے دے اور مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔